اگلے اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کمزوری کا اگلے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی غربت، ان کی کمزوری ان پہ وار کرو، وہ وار کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ وار کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہماری توجہ بھی ان باتوں کی طرف نہیں گئی. ہمارا کوئی سکولنگ سسٹم ایسا مضبوط نہیں ہے جس میں لوگوں کو اس طرف مائل کر کے رکھا جائے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں اس طرف مائل کر کے لوگوں کو رکھا جائے، کوئی بریفنگ نہیں ہے بار ہمارے کے جانے اور نہ جانے کے مطابق. یہ وہ محاذ ہیں جن پر لڑنا پڑے گا، یہ وہ محاذ ہیں جن پر کام کرنا پڑے گا. اگر ان پر کام نہ کیا تو قوم کو بچانا بہت مشکل ہے. میں پنڈی بٹیا میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، ایک طویل عرصے تک میں وہاں جمعہ کے لیے جانے کے لیے پڑھتا تھا. تب مجھے ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھیجا تھا. تو چونکہ پنڈی بٹیا کے قریب ہی ربوہ ہے چنیوڑ کے پاس، تو وہاں کی مجھے جو شکایات آتی تھی پنڈی بٹیا میں وہ یہ آتی تھی کہ یہ لوگ وہاں علاج کرواتے ہیں جا کر اور واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق کے بارے میں. یہ ہماری قوم کا ایمان ہے، یعنی انہیں فری علاج مل جائے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سے علاج کروانا بھی جائے گا. یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. یہ ان کے اخلاق دیکھ کر ان کے عقیدے کی گندگی کو بھول جاتا ہے. اس میں بہت حد تک جاؤں کہ ایمان کا قصور ہے، اور بہت حد تک ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ایسے انتظامات نہیں کیے کہ قوم ادھر جائے ہی نہیں، اپنی طرف مائل ہو جائے. اس بات کی کمی. دشمن جو ہے وہ ہر طرح سے ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے خلاف ڈٹا تھا. میرا ایک دوست ہے، وہ ایک ادارے میں کام کرتا ہے جو یہ نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، یہ جو چیزیں بھیجنے کا ادارہ ہے، کاغذات بھیجنے کا نام میں نہیں لے رہا، اس میں وہ جاب کرتا تھا. اس نے مجھے ایک اطلاع دی، اس نے کہا باقاعدہ ہر ہفتے تھدے کے تھدے کاپیز کی کاپیز یہاں سے لندن بھیجی جاتی ہیں. یہاں کے لوگ ہر ہفتے، یہ تو ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے باقاعدہ نام، فون نمبر، گھروں کے نمبر، ایڈریس لسٹیں یہ بھیجی جاتی ہیں لندن کے. اس دفعہ ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے چنگل میں گھسا لیا ہے. اسے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ میں ہر ہفتے اتنے سارے کاغذات جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے اس کے بنتے ہیں اور باہر لندن بھیجے جاتے ہیں، اتنا خرچہ اس پہ یعنی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کاغذات کہاں جاتے ہیں. جب جان نہیں کی تو پتا چلا کہ یہ قادیانیوں کا ایک ہے جو یہاں کام کر رہا اور یہ پیسے وہاں بھجوا، یہ تحریریں وہاں بھجواتا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کاغذات میں خود کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بغیر پوچھے کر دیا تو ٹھیک ہے، بغیر پوچھے کر دیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہے کتنی خطرناک پوزیشن، آپ سمجھ رہے میری بات؟ نام، لسٹیں، گھروں کے ایڈریس کہ یہ لوگ ہم نے قابو کر لیں گے. اور اس طرف ہماری توجہ ہے، سوچیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. چینل کے ذریعے ورک ہو رہا. پھر جو اس سے بھی خطرناک صورت حال ہے وہ یہ ہے، آپ کے برابر ماننے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے صدر کینٹ میں ایک مسجد کے امام نے مجھے یہ بتایا. کس نے بتایا؟ مسجد کے امام نے، یعنی کوئی عام آدمی ماننے کا. مسجد کے امام نے مجھے بتایا جن کا ہر وقت ریلیشن ہے
لوگوں سے. مسجد کا امام محلے میں ایک اکائی ہے نا, جو مسجد کا امام ہے محلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک اکائی کی حیثیت ہے. لوگ اس سے آتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں, اپنے پرسنل مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور حل طلب کرتے ہیں. اور اگر امام کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ محلے والے اسے اپنا سمجھ کر اپنی بات اسے بتائیں, تو اس امام کی تربیت کی ضرورت ہے. جس امام کی حیثیت محلے میں ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس سے اپنے پرسنل مسئلے ڈسکس کر سکیں اور ان کا حل طلب کر سکیں اور اس سے جھجکیں دور رہیں, اس امام کو مسئلے پر کھڑے ہونے سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے کہ تم تو اکائی ہو, تمہارا کام تو سب کو ایک کر کے رکھنا ہے اور لوگ تم ہی سے جھجک رہے. میری نظر میں امام کی حیثیت ایک ایسے فرد کی ہے جو ہر گھر کا ایک خاندان کا اہم فرد ہوتا ہے, اس کی ہے کہ اپنے مسائل اس سے شیئر کر کے مسئلہ حل کروایا جائے. اور یہ اخلاقی تربیت جو ہونی چاہیے. تو ہمارے دوست ہیں عبد الرحمان پیار سے انہیں گڈو کہتے ہیں, گڈو بھائی, انہوں نے ایک بات بتائی ہے, میں حیران رہ گیا. ایک شخص ان کے محلے میں 25 سال تک رہا. کتنے سال؟ 25 سال تک رہا اور پتہ نہیں چلا کہ یہ مرزائی ہے, قادیانی نہیں. 25 سال بعد میں یہ گڑی شاپ میں جو ان کا مرتد خانہ ہے وہاں جب حملہ ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے, تو اس وقت لاش محلے میں آئی. تو بھائی یہ کیسے مار گیا, آپ کو پتا چلا یہ وہاں جمعہ پڑھنے گیا ہوگا. تب پتا چلا کہ یہ مرزائی فیملی 25 سال کتنی خطرناک بات ہے. اور مسجد کے امام کو نہ پتا چلے تو آپ سوچیں گے یہ لوگ کتنا چھپ کے وار کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرزائیت اس لیے خطرناک ہے, قادیانیت اس لیے خطرناک ہے. آپ کہیں گے آپ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے, یہ ختم نبوت میں اتنا زور آپ کیوں دیتے ہیں, کیوں آپ ان کے پیچھے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس ملک میں عیسائی رہے, سکون سے رہے کہ نہیں بولے, سکون سے رہے. ہو سکتا ہے کوئی اٹھا ٹکا یہودی بھی رہتے ہو, ایک دو اسلام آباد میں نکلے تو سلامت پڑا والوں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مرزائیوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں, کیوں قادیانیوں کے پیچھے پڑے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ سوچ. آپ کبھی صبح صبح اٹھیے گا فجر کے وقت چہل قدمی کرنے یا نماز پڑھ کے ذرا آر جائیے گا تو دیکھیے گا کہ عیسائی عورتیں رات کو صبح فجر کے وقت بالکل سناٹے میں جھاڑو لگا رہی ہوتی. آج تک کسی کے ساتھ مسئلہ ہو, اس سے زیادہ امن کیا ہوگا بھائی یار؟ اگر ہم کسی کی جان کے دشمن ہیں یا کوئی کسی کی جان کا دشمن ہے تو اس سے زیادہ امن کیا ہوگا؟ سناٹا میں رات کی ترائی میں ایک عورت اکیلے جھاڑو لگا رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا جو کہ ناپسندیدہ ہوگا. اس سے زیادہ کیا امن ہو سکتا بھائی؟ اقلیت اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہے؟ اس سے زیادہ امن کیا ہے؟ تو ہم نے عیسائی اپنی بستیوں میں رہ رہے ہیں, اپنی عبادت میں ان کی جو طریقہ کار ہے ان کا جو بھی ہے کر رہے ہیں. آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال ہے کہ مرزائیوں کے خلاف ہم کیوں؟ تو سن, ہم اس لیے خلاف ہیں مرزائیوں کے کہ آپ عیسائی سے پوچھیں تم کون ہو, وہ فخر سے کہے گا میں عیسائی ہوں. اسے اپنا مذہب بتانے میں کوئی پرابلم نہیں. آپ یہودی سے پوچھیں بھائی آپ کون ہیں, وہ اپنا مذہب فخر سے بتائے گا میں یہودی ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہندو رہ رہے ہیں, ہندوؤں کے بت خانے جہاں جہاں بنے ہوئے وہاں وہ جاتے ہیں, اپنی عبادت کرتے ہیں, آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بابری مسجد کے واقعات ہوئے تھے, بابری مسجد کے بعد یہاں بت خانوں کو توڑا گیا تھا, جلایا گیا تھا, اور وہ بھی اس کا ریئیکشن تھا. اس کے علاوہ آج تک آپ بتا دیں کبھی کچھ ہوا؟
وہ اپنی جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ملک کی اس کو قانون کو تسلیم کرتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ ہماری جنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ہندو سے پوچھیں وہ کہے گا میں ہندو ہوں، آپ کرسچن سے پوچھیں وہ کہے گا میں کرسچن ہوں، یہودی سے پوچھیں وہ کہے گا میں یہودی ہوں، لیکن آپ ان سے پوچھیں تم کون ہو؟ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ اصل مسئلہ ہے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تم کون ہو، کہیں جب مسلمان ہیں، تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور پھر وہ یہاں رہے گا اس ملک میں، اور پھر یہاں رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مرزا کو نبی بھی مانے گا، تو پھر ہماری اس کے خلاف جائے گا، پھر ہماری لڑائی۔ اگر مسلمان کہلوانے کا اتنا شوق ہے تو مسلمان کہلوانے سے مسلمان نہیں ہوتا، اپنے کام اور اپنے عمل سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو مسلمان بن کے رہو گے۔ اگر تمہیں شوق ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا تو مرزے پہ لعنت بھیجو اور بربالا کہو سرکار آخری نبی ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ تو ہمارا جو ان سے جنگ ہے نا، تو یہ کہ اپنے آپ کو مرزا ہی نہیں کہتے، اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے، اپنے آپ کو کیا کہتے مسلمان ہیں، مانتے مرزا کو نبی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کی عبادت الگ ہے، ان کی عبادت سارے بولو الگ، بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کا سجدہ بت کے سامنے، ہمارا سجدہ خدا کے سامنے۔ کوئی پرابلم بولے؟ کرسچن کو دیکھ رہے، ان کا وہ سریس کا نشان ہے، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر یوں کر کے، اور ان کے اپنے دیگر جو معاملات عبادت کے، تو ہماری عبادت قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی پرابلم؟ اسی طرح اور دیگر، ان سے کیا مسئلہ ہے؟ ان سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز صرف ہماری طرح پڑھے گا، روزہ صرف ہماری طرح رکھیں گے، قربانی ہماری طرح کریں گے، زکات ہماری طرح دیں گے۔ تو یہ آستین کے سامنے ان کے خلاف بہت سمجھدار رہ کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں ذرا سی بھی بے احتیاطی کی نا تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے آپ کو بے وقوف بنانے کا اور اپنی کارروائی کریں گے۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ میرے ایک دوست نے مجھے بتائی کہ ان کا بہت بڑا حربہ خواتین کو استعمال کرنے کا، اور اب باقاعدہ یہ نیٹ کے ذریعے اس پر ورک کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بہلانا، پھسلانا، بہکانا، اپنی طرف مائل کرنا لڑکیوں کے ذریعے سے۔ تو یہ ان کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کرتے رہے، اور اس کے باوجود اسلام کل بھی ایک پوزیشن تھی، آج بھی ایک پوزیشن ہے کہ اسلام نے نہ کبھی کسی کو نوکری کا لالچ دیا ہے، آؤ ہم تمہیں نوکری دیں گے، نہ کبھی کسی کو مال کا لالچ دیا ہے، نہ کسی کو شادی کا لالچ دیا ہے، نہ کسی کو ویزوں کا لالچ دیا ہے، ویزے لگوا دیں گے، شادی کروا دیں گے، نوکری دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ اسلام خود اپنی حقانیت رکھتا ہے، آج 1400 سال بعد بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है इनका तरीका वारदात। वीजे लगवाने वाले वीजा तो लगवा लेंगे, लेकिन याद रखें कि जर्मन का वीजा तो लग जाएगा, फिर मदीने का वीजा कभी नहीं लगेगा। अगर किसी ने अपना ईमान बेचा है तो जर्मन का वीजा तो लग जाएगा वीजे पर, फिर मदीने का वीजा नहीं लगना, कत्ती नहीं लगना। और अगर किसी ने बहकावे में आके शादी के चक्कर में आके के यहाँ रिश्ता हो जाएगा और रिश्ते पर ईमान बेच दिया है, तो भाई साहब उसका रिश्ता इस घराने में तो हो गया, लेकिन नबी से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। और रिश्ता असल तो वो है जो नबी से कायम रहे। समझ गए? हाँ, नौकरी तो मिल जाएगी कि भाई तुम कोई के नौकरी ले लो और कादियानी हो जाओ, फिर सही हो जाओ, तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वही की मिलेगी सरकार की नौकरी से बारे हो गए। और असल नौकरी तो सरकार की नौकरी है ना। वो कोई हेल्प करेगा मेरे को? न्यायाधीश साहब का शेयर क्या है इस घराने का? जब से इसका पहला शेयर याद है? हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचतन का गला। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचतन का गधा, दुनिया कहने लगी पंचतन का गधा। इस घराने का जब से नौकर हुआ, इस घराने का जब से नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अल्लाह अकबर। मुझे भी कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचतन का गधा, दुनिया कहने लगी पंचतन का गधा। इस घराने का जब से नौकर हुआ, इस घराने का जब से नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। तो नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन हुजूर की नौकरी से बेहतर और सबसे अच्छी नौकरी तो हुजूर की नौकरी है। इसलिए आपको बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा कि दाएं बाएं भी आपको इल्म होना चाहिए कि कौन रहता है। आपके पड़ोसियों में आपको इल्म होना चाहिए कि सच्चे कमरे कौन रहता है, ये आपको पता होना चाहिए इनके अकायद क्या है। हुजूर को सिर्फ नबी मानते हैं या आखिरी नबी मानते हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि जब आप को ये फंसाना चाहेंगे, ये कहेंगे नहीं कि हुजूर नबी है, बाकायदा तौर पर कहेंगे। बाद लोग तो ये भी कहेंगे कि हुजूर नबी है और आखिरी नबी है। उनमें कई ऐसे भी हैं कि वो आखिरी नबी भी कहते हैं, लेकिन आखिरी नबी के साथ में जो बात करते हैं वो ये है कि जी अगर कोई आ जाए तो हुजूर आखिरी नबी है, लेकिन उनकी खातियत में फर्क कोई नहीं आता। फिर साथ में ये बात भी करते हैं, इस तरह पर राहें खोलते हैं। और जबकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले लिख दिया है
کہ حضور کے بعد نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے نہ کوئی روزی آ سکتا ہے. کسی صورت میں بھی کوئی حضور کے بعد اگر کہے نہ رسالت میں نہ نبوت میں، حضور رسول بھی آخری بن کے آئے ہیں، حضور نبی بھی آخری بن کے آئے ہیں. اب یہاں ایک قابل ذکر کے بات ہے جو آپ کی توجہ ہے. ہم کیوں اتنے شدت پسند ہیں ان کے خلاف، مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف؟ اس لیے اتنے شدت پسند ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ اپنا ہر بات ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں. فیض آباد میں شدید دھرنا ہونے کے باوجود پھر یہ نئی حکومت ہے. اس حکومت میں پھر آج کے 12 میں سے ختم نبوت کا باب نکلا کرے گا. بولے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا پھر جب ہوا پھر بات ہوئی تو پھر وزیر صاحب نے کہا کہ وہ میرے کو پتہ نہیں سی لگا رول رکھا چھڑکا ہو رہا ہے بھائی مسئلوں کو ہے. مشرف ہو رہا ہے اسی پر حملہ، پھر پیپلز پارٹی کا دورہ ہے اسی پر حملہ، پھر نواز شریف صاحب کا دورہ ہے اسی پر حملہ، پھر دھرنا بھی ہوا، پھر یہ آیا یار مڑ جڑ کے ایکشن میں لگا دیے سارے. سوال ہے کہ یار اتنا سارے آرٹیکل ہے اوپر سے نیچے تک، اتنی موٹی کتاب ہے، کبھی کسی پر بات نہیں ہوئی. جو حکومت آتی ہے وزیروں سے غلطی بھی ادھر ہی ہوتی ہے، بھول چوک بھی ادھر ہی ہوتی ہے، اور سوالات بھی اسی میں اٹھتے ہیں اور بات بھی اسی میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے نا کہ اندر اندر کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مرزائی ہیں اور وہ باز نہیں آتے، جب موقع لگتا ہے چھیڑتے ہیں. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے حضور کے غلاموں کی مانیں بھی بانج نہیں ہوئی، ہم زندہ ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. حضور کی ختم نبوت تو ختم نبوت رہی، ہمیں شرک پر بھی کبھی حق نہیں آنے دیں گے. اب یہاں ایک اور رسول سمجھنے کی بات ہے. بات سمجھ میں آئے. اب آ جائیں فضائل کی طرف. خاتم النبیین ہونا حضور کا شرف ہے. خاتم النبیین ہونا حضور کا، سارے بولے حضور کا شرف ہے. اب ذرا آپ نے جملہ میرا بڑی توجہ سے سنا ہے. خاتم النبیین ہونا یہ میرے حضور کا شرف ہے. توجہ. اور جو ہمارا شرف ہے نا، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا شرف. بھائی آپ حضور کی امت ہی ہے نا، یہ آپ کا شرف ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی آپ حضور کی امت ہی ہے نا، میں حضور کا امت ہی ہوں نا، یہ ہمارا شرف ہے کہ نہیں؟ ایک عالم ہے تو عالم کا علم اس کا شرف ہے کہ نہیں؟ ایک حافظ ہے تو حافظ کا حفظ اس کا شرف ہے کہ نہیں؟ سارے بولو یا ہاں بولو یا نہ بولو بھائی. آپ کے جواب سے میں آگے بڑھوں گا. بھائی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اب سننا، عالم کا شرف ہے علم، حافظ کا شرف ہے حفظ، ہمارا شرف ہے امتی ہونا. تو آپ بتائیں کہ ہم سے کوئی ہمارا شرف چھینے، ہم چھینے دیں گے؟ تو سلامت ہونا والوں پھر تم سلامت رہو. میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ سے داد دوں گا. شرف تو ہم اپنا کسی کو نہیں لینے دیتے،
حضور کا شرط کسی کو کیسے لینے دیں؟ شرط کو ہم اپنا کسی کو نہیں لینے دیتے، اور خاتم النبیین ہونا یہ حضور کا شرط، حضور کا شرط ہے کہ حضور اپنی نبی ہے، تو ہم اپنا شرط کسی کو نہیں چھیننے دیتے، اس کے لیے لڑتے جنگ کرتے ہیں اور کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنا شرط نہ لینے دے، کوئی حضور کے شرط پہ ہاتھ ڈالے تو ہم سب بیٹھے ہاتھ کاٹیں گے، جیسا چیر کے رکھ دیں گے، کیونکہ خاتم النبیین ہونا یہ میرے حضور کا شرط ہے، اور یہ بات میں نے نہیں کہی، خود رسول اللہ نے فرمائی، حضور نے فرمایا خود دل تو الانبیاء بست، حضور نے فرمایا 6 چیزوں میں مجھے نبیوں پر بھی فضیلت دی گئی ہے، اور کئی چیزیں ہیں لیکن حضور نے خاص ان کو انڈیکیٹ کیا، فرمایا کہ نبیوں کو بھی نہیں ملی جو مجھے ملی، زور سے کہہ سبحان اللہ، عدد انبیاء، کیا فرمایا؟ عدد انبیاء، نبیوں پر حضور نے فرمایا، یہ بریلی کے تاجدار کا جو شعر ہے نا وہ کہنے نہیں ہے، آپ نے کہنے نہیں کہا، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، کبھی غور کیا شعر وقت زیادہ کر دے، کتنی اونچی بات کی ہے میرے نظر، سب سے اولا اور ہمارا نبی کہتے ہیں، ہماری آواز ہونی نہیں ہونی چاہیے، اجازت ہو تو میں سمجھا میں نہ پڑھ دوں گا، میرے رضا نے کہا سب سے اولا بس یہ ہمارا نبی آج کہنا ہے، باقی کام سارا میں خود کر لوں گا، ہمارا حضرت کا شعر ہے، اور پھر ترجمہ بھی کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ رضا نے کیا لکھا اور کیسے لکھا اور کہاں پہنچ کے لکھا، کیونکہ میرا رضا بکریاں کے باڑے بوڑے نہیں نہ لکھ رہا، صاحب کہا کہ میں بکریاں کا باڑا حلیمہ کا نماز رکھ رہا ہے، اس نے باڑے بوڑے نہیں لکھے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے جدوں لکھی ہے نبی کی ناز لکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ باڑے بوڑے ہی لکھے، اعلیٰ حضرت نے ناز لکھنے کا داز ہی لگے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں کھجاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، مجھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارت کل، امامت کل، قیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، رب کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری جماعت، تمہاری دمان، تمہاری جگہ، تمہاری پہاڑ، زمین و فلک، سما کو خشی کا نشان تمہارے لیے، اقیال یارا، جلال تارا، غیوثی عجب، بغیر قضا، میرا میرا، ایکس کے سبب، سارب کے جہاں تمہارے لیے، دنیا میں چلنا، چمن میں سمن، سمن میں خبر، خبر میں دلہن، سزا ہے بہن، ایسے میں نہیں، امن و مما تمہارے لیے، جہاں میں جانا، جہاں دیے، دماغ دماغ جہاں دیے، جو رکھتے تھے وقت کو جاب سیے، یہ ذکر بتا تمہارے لیے، نجیب و نجیب، نجیب و صفی، صفی سے کہیں بھی نہیں، یہ خبر ہی کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے جان سے چیر دیا، چکر ہوئے پھر کیا رہے ہوئے پھر تو کس کیا تمہارے لیے، ہمارے چلے کہ بات کرے تو پھر کھلے کہ پھر ہو بلے، لباس کے لئے شراب سے بھلے، رضا کی زبان کی رضا کی حضرت بھاڑے بولے
जोगन सरकार की गली है तू उत्थे जोगन बन के जा रहे जिथे बायजीद दे साह रोके जाते हैं अदब का हेस तेरे आसमां अस्तर शगाल कर नफस गुम करता की आयत जुनैद बायजीद दिला है जुनैद के बायजीद जैसे साह रोक के आन जिस बारगाह है तू उत्थे जोगन बन के जा रहे तू बारगाह जोगन बन के जा रहे है उसे ईमान लैके जाओ कि कम की जाइदा भी पता नहीं सलामत की रहता है कोई गलती ना हो जाए जितने मोमिन बढ़ के जाओ तो डर लगता रहे तुम जोगन बढ़ के जा रहे हो उस बार का सोचना नहीं फिर उसे भी पैसे चलते रहते लोग जनाब दसियां लुटा देते थे भाई ये वाह वाह जोगन पड़ी है आंदे जोगन छुड़ाओ आंदे जोगन छुड़ाओ जिस जोगन सुनने का माहौल हो उन्होंने की पता नाथ की है वो की जाना के नाथ की जितने वाड़े सुनने का माहौल हो उन्होंने की पता के नाथ की जितने फरमाइश की मजमे जो आएगी वाड़े पढ़ो जो फरमाइश की मजमे जो आएगी जोगना पढ़ो उसे फिर नाथ का की पता है आला हजरत ने नाथ लिखी ये लिखिए जदू भी लिखिए वाड़े बोले वाड़े बोले और नाथ ने चाला हजरत ने आपने कहना हमारा आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला सबसे मैं आलमी तखय्युल ख्याली अंदाज आलम तखय्युल आला रखल होशियार हुजूर तो सबसे क्या है ईसा से आला रखल फरमाया हम आखिर में सबसे मैं पूछा हुजूर मूसा से भी खामोश पड़ा मैं कहती मूसा से भी मैं आखिर के हिसाब से मैं फिर कुछ लिया मैं कहती इब्राहिम से आला कान समझ लाल आ गया आला तो तेन आख्या नहीं तू सुनता नहीं मैं थोड़े साथ तेन आख्या नहीं सब से फिर मैं पूछना इससे किससे भी फिर मैं पूछ लिया मैं कहती आदम से भी आला खलो जा घड़ी घड़ी पूछना इससे भी आख्या नहीं सब से फिर पूछना आदम से भी सुनो फिर मैं जुमला कहने लगा हूँ आदम का खरीद की बात कर रहा हूँ मैं जुमला कहने लगा हूँ आपने सुबहान अल्लाह कहना होगा आला हज़रत का तो फिर पूछना इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी तेरे क्या दिखा सबसे फिर पूछना इससे भी तो सुन फिर सब का मतलब है इस सब में एक रब नहीं है बाकी सब इस सब में एक रब और तर्जमा पे कर लो सबसे कभी गौर की करें औला और औला की प्यारा की भाई औला की पढ़े तो तुम आधार वाली होना सुनिया भी दार वाली होना पर कभी गौर भी की करें भाई औला क्या होता है बच्चे जवाब सही दे देता हूं सबसे औला फिर आला औला की है इनको कहते हैं आला हज़रत फरमाते ने सबसे पहले भी मेरा नबी है फिर सबसे आला औला भी मेरा नबी है सारे तो पहले रब ने जिंदे नूर को बनाया वो भी मुस्तफा है जब सब तो आला जिन्हों बनाया वो भी मुस्तफा है सबसे औला
پھر سارے بالا اولا کی سب تو پہلے، اعلیٰ کی سب تو افضل، پھر فرمایا سب تو بالا، فرمایا سارے تو اونچا بھی میرا ہی نبی تے وہ دی باقاعدہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہچان کرائی معراج دی رات حضور نو لا مقام دی سیر کرائی سبحان اللہ تاکہ پتہ لگ جائے جیڑا بھی اونچا عرش مسجد تھلے سارے تو اونچا عرش ہے، معراج دی رات عرش کی حضور دے قدماں تھلے سبحان اللہ لکھے آ حضرت کہ نہیں زیر سطوے کلائے محمد کے ہے عرش حق ذکر بائے محمد مکار سن کا فلک فرشن کا ملک خاتمان سرائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سگرہ دلم بن کرنے کی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عجب کیا ہے کر کچھ فرمائے امبر خدائے محمد برائے محمد اسائے کریم ازدہائے غلط تھا کیوں کا سہارا اسائے محمد عجب کیا ہے کر کچھ فرمائے ہمارے خدائے محمد برائے محمد رضا پور سے اب بچت کرتے گزریے کہ ہے رب صلی سرائے محمد آپ جمع کر کے آنا تھا کوئی دل فدال سے چکوار پورا تقریر کا ٹائم بالکل اینڈ میں ہے تو میں بھی سی وہ سارے پڑھ لے تھے اینڈ ضرورت بیماری آئی گئی مجھے پیسے پورے سکڑ والے جو اینڈ ادھر ادھر ہو گئے سارے مسئلہ کیا کسی کو ختم ہو گئے اور اینڈ میں پکیا سمجھتے وہ چڑھا چاہ رہے تھے اس وقت رشتہ دیا میری والی جو پکے ہی رہ گئے وہ بچے سے کل تو میں یاد آتی لو بھائی کیا بات کر رہا تھا آگے بات شعر میں نے کیوں پڑھا تھا یہ تو اس کا شعر ہے ہمارا لڑکا بات جو موضوع چل رہا تھا چلو موڑ موڑ آ جانے گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خاتم النبیین ہونا یہ حضور کا اچھا اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے شرف بتا دیا اور ہم اپنا شرف بھی کسی کو لے لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا ہاں ادھر سے بات آئی تھی وہ آ گئی نا کہ حضور نے بتایا نبیوں پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی اس پر پھر اعلیٰ کر کے میں نے شعر پڑھا تھا سب سے اولا اور نبیوں اب کیا کیا ہے ذرا سماعت کیجیے کیا کیا ہے سماعت فرمایا اُٹھی تو جواب کے الکلم حضور نے فرمایا کہ مجھے جامع الکلم بنایا کی مطلب ہے فرمایا میں گل تھوڑی کرنی ہوتی ہے وہ دا معنی اور مفہوم اور تشریح وہ لکھا پیجا دے جملے تھوڑے گل بڑی خیر الکلام ما کلا وقت بہتر کلام ہوئے تھوڑا ہوئے تو بڑا مضمون ہوگا بھائی یہ میں حضور کی شان بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور کی شان بیٹھے 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 نہیں سنتے گئے اس کی طرح گھر کے کو سبحان اللہ جملے تھوڑے گل بڑی بولو گل بڑی بڑی جملے تھوڑے گل بڑی